مطابق کرے گا اسے اہل سنت کہتے ہیں. اسے اپنے دامن میں گرہ لگا کر کے رکھ لیں, ذہن نشی کر لیں. اب فضیلت الشیخ کے بعد جو ہے ہم ایک ایسے شیر دل مجاہد کو دعوت دے رہے ہیں جو ظلمت کے شرک کے ظلمت قدہ میں توحید کی شمع فروزہ کرتے ہیں, جو اہل تقلید کے ہوس زدہ ایوانوں میں توحید و سنت کی للکار سے کوہرام مچاتے ہیں, جو لومت لائم کی پرواہ کیے بغیر حق کی بے باکانہ آواز لگاتے ہیں, جو خطابت کے عظیم شہسوار ہیں. میں انہیں محمد علی جوہر کے کلام سے آواز دیتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. اس سے پہلے والا شعر ہے, ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف, ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے. فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ آپ کے روبرو موضوع ہے آپ کا شیعہ کے نام ایک درد بندانہ پیغام. ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. فضیلت الشیخ ڈائس پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسلام امن اور محبت کا دین ہے, پیار اور سلامتی کا دین ہے. اسلام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر رب کی جنت کی طرف آنے کا پیغام دینے والا دین ہے. انسان کا عقیدہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو, انسان کفر کی وادی میں جہاں بھی پہنچ گیا ہو, دین اسلام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار اور محبت کے ساتھ جہنم سے کھینچ لانے کا نام ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میری مثال بالکل ایسے ہے جیسے آگ جلانے والے نے جلائی, آگ روشن ہوئی, پروانے اس میں آ کر گرنے لگے. وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے کہ اس کے اندر نہ گرو, جل جاؤ گے, لیکن پروانے اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں. میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالتا ہوں, تم دامن چھڑا کے پھر اس میں گرتے ہو. فرعون سے بڑا کافر کون ہوگا جس ظالم نے سیدھا الوہیت کا ہی دعویٰ کر کے کہا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ مالک اپنے پیارے نبی کو اس طاغوت کی طرف بھیجتا ہے. آئیے کلام الہی سے وہ اسلوب سنیں. حکم کیا ملتا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى. اس کے پاس جاؤ, یہ بغاوت اور سرکشی پہ اترا ہوا ہے. کرنا کیا؟ کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر کے نعرے لگانا. کرنا کیا؟ انداز کیا اپنانا؟ جس نے دنیا کا سب سے بڑا کفر کیا ہے کہ الوہیت کا مقام اپنے لیے, ربوبیت کا مقام اپنے لیے چنا ہے, اس کے ساتھ گفتگو کیسے کرنا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. بات نرم کرنا. ہو سکتا ہے ہدایت پالے, ہو سکتا ہے راہ حق کا راہی بن جائے. میں آپ کو نرم بات اور اصلی بات وہی ہو, اسلوب پیارا ہو, بات نہ بدلے اور اسلوب نہ بگڑے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک بادشاہ سلامت کو خواب آیا, میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے سب سے بڑے مولوی صاحب کو بلایا
کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتاؤ۔ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا سارا خاندان تیری زندگی میں مر جائے گا۔ کہا تو بڑا ظالم ہے، میرے سارے اگلے پچھلے مار رہا ہے۔ جلاد کو بلایا، مولوی کی منڈی اتروا دی۔ دوسرے مولوی صاحب کو بلایا، پریشان تو تھا، خواب تو آیا تھا، کہ بتاؤ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر کیا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ آپ کو اتنی لمبی زندگی دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا کہ آپ کے خاندان میں سے یہ نعمت کسی کو نہ ملی ہوگی۔ کہ ماشاءاللہ گل بنی نہ ہونا، پرو مولوی صاحب دی جیب دیو انہوں چندہ، رجا کے بھیجا مولوی صاحب کو۔ بات وہی تھی یا الگ؟ بات وہی تھی، سارے مر جن گے، تو باقی رہیں گا۔ ایک مولوی نے لٹھ ماری، منڈی کٹوائی، دوسرے نے پیار سے وہ بات کہی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ انعام پا کر گیا۔ تو بات وہی رہے کہ الہ اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، معبود برحق اللہ ہے، پوجے جانے کے قابل اللہ ہے، لیکن اسلوب محبت سے، پیار سے۔ آج کفر اس طرح پھیل چکا ہے، الفاظ ملتے نہیں ہیں کہ اس کفر کے زہر کو اپنے عوام الناس کے سامنے کیسے بیان کروں۔ ایک ذاکر صاحب کی تقریر سن رہا میں، کہنے لگا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہ رہا تھا، امیر المومنین علی کا دیدار کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کر پھر علی کا دیدار۔ علی کے نور کی ہلکی سی جھلک موسیٰ کو نظر آئی، بے ہوش ہو گئے۔ آج مقام الوہیت پہ لوگوں نے اپنے پسندیدہ الہوں کو بٹھا لیا ہے، ان کی پوجا شروع کر دی ہے۔ جس کو چاہتے ہیں الہ بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رب کے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں، اور نیچے بیٹھنے والے ان سے سوال نہیں کرتے کہ کہاں سے بول رہے ہو، ان کو صرف نعرہ حیدری ہی مارنا آتا ہے، ان کو صرف سبحان اللہ ہی کہنا آتا ہے۔ ایک پیر صاحب کو ہم نے دیکھا اپنی عوام کے سامنے کفر بکتے ہوئے، کہا ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مرید آیا اور کہنے لگا السلام علیکم، تو پیر صاحب نے کہا دفع ہو جاؤ، بکواس نہ کرو۔ مرید ڈر گیا کہ میں تو سلامی کی تہذیب، بابا جی تتے ہو گئے۔ باہر جا کر پیر صاحب کے کسی خاص مرید سے پوچھا آج میں نے حضرت جی کو سلام کیا، یہ جھنگ کے پیر صاحب تھے، بابا جی تھے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی، انہوں نے مجھے جواب دینے کی بجائے وعلیکم السلام کہنے کی بجائے دھتکار دیا ہے۔ کہا بے وقوف، سلام تو دوستوں کو کہا جاتا ہے، اور میں یہ جملہ پورا کرنے سے پہلے ہر اس انسان سے کلام کرنا چاہتا ہوں جس کے دل میں رتی برابر اللہ کی محبت باقی ہے۔ یہ جملہ میں کسی کو ہنسانے اور چٹکلے کے طور پہ نہیں سنا رہا، میں تمہیں اہل طائف محمد کے پیارے پیغام کی طرف لانا چاہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب جو اپنا پیارا پیغام لائے تو اہل طائف کے پتھروں سے کائنات کا سب سے مبارک لہو ان طائف کے پتھروں پر گرا تھا۔ کہا سلام تو کہتے ہیں یار دوست کو، اور تو نے اس کو سلام کیا جو خود منبع سلامتی ہے، اور اللہ اس کی شکل میں ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پیر کی آنکھ پھڑک رہی ہے، اب تیرے گناہ کا کفارہ یہ ہے دوڑتا ہوا جا اور پیر جی کے قدموں کو پکڑ کے اپنا ماتھا اس کے قدموں میں رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ شیخ، یہ مرشد وجود حقیقی کا روپ دھار چکا ہے، اس کی آنکھ پھڑک چکی ہے، اللہ اس کے اندر آ چکا ہے، یہ اب حق ہے اس کے قدموں میں، اس کو رب مان کر سجدہ کر، پھر تیرے گناہ کا کفارہ ادا ہوگا۔ آج کفر یوں پھیل چکا ہے، اے توحید کو بھلا دینے والوں، اے قرآن حکیم کے ترجمے سے غافل ہو کر مولویوں کی کتابوں میں وقت کو برباد کر دینے والوں، کفر یوں پھیل چکا ہے۔ ایک ظالم کہتا ہے حسین اللہ کے چہرے کے نور سے پیدا ہوئے ہیں،
جس طرح اللہ کے لیے موت نہیں، حسین کے لیے بھی موت نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے تھے تو اس سے پہلے یہ مانو جب اللہ مرے گا تو حسین مرے گا، وگرنہ حسین نہیں مرے گا۔ اب ہاتھ یہاں باندھوں یا یہاں باندھوں، آمین اونچا کہوں یا آہستہ کہوں، یہ بحث بہت دور رہ گئی۔ اب تو ضرورت اس بات کی ہے اللہ اس کو مانوں یا اس کو مانوں، سجدہ اس کو کروں یا اس کو کروں۔ شرک نے یوں جگہ پکی کر لی ہے۔ اہل ایمان ضرورت ہے اس توحید کے پیغام کو عام کرو، لیکن نہ بھولنا یہ پیغام بڑا کڑوا ہے۔ یہ پیغام اللہ کی قسم کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زیادہ میٹھی زبان کسی اور کی۔ آپ نے کہا آنے والا قوم کا بہت برا آدمی ہے، جب آ گیا میرے پیارے آقا کی مجلس میں بڑا پیارا سلوک کیا۔ مومنوں کی ماں، کائنات کے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آقا آپ نے کہا تھا بہت برا آدمی ہے، سلوک تو بہت پیارا کیا۔ کہا عائشہ برا وہ تھا، میرا اخلاق تو برا نہیں ہے۔ وہ پیارے حبیب ابو طالب کو آ کر مکی مشرک کہتے ہیں تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے۔ آج یہ تانا اہل ایمان اہل توحید دعات پہ لگتے ہیں۔ ربانی صاحب بڑے سخت ہیں، زیدی صاحب بڑے سخت ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مشرکو یہ تانا تو میرے نانا پر بھی لگایا گیا تھا، کہا گیا تھا محمد کریم کی زبان یہ ہمارے الہوں کو گالی دیتی ہے، اور رب کی قسم میرے پیارے حبیب کی زبان سے گالی تو دور کی بات ہے، کبھی جھوٹ بھی نہیں نکلا۔ وہ تو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ۔ بڑھیا آئی تھی، کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ بوڑھی رونے لگ گئی تھی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے کہا جب تو جنت میں جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی، بوڑھے ہو کر نہیں جائے گی۔ پیارے حبیب نے تو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ توحید کا نسخہ اتنا کڑوا ہے، یہ کائنات کی سب سے میٹھی زبان محمد کریم کی زبان سے نکلے تب بھی مشرک کہتا ہے ہمارے خداؤں کو گالی دی گئی ہے، کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے رب کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اور یہی اہل شرک سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کفر کے بادل کو مٹانے اور ہٹانے کے لیے ضرورت ہے توحیدی پیغام عام کرنے کی۔ انداز پیارا رہے، میٹھا رہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف ہدایت کا پیغام لے کر جن کے ذاکروں نے صبح شام شرک ان کی گھٹی میں ڈالا ہوا ہے، جن کو صبح شام ایک ہی درس دیا جاتا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تمہارا سایہ شیشے میں نظر آئے گا، بس اتنا ہی فرق ہے، ایک تم ہو اور ایک وہ جو شیشے کے اندر ہے، وگرنہ وہ عرش پہ علی تھا، یہ فرش پہ علی تھا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی طرف چلتے ہیں، ان کو پیغام توحید دینے کے لیے۔ قرآن حکیم مالک کا فرمان ہمیں یاد کرواتا ہے کہ یہ دین اسلام پورا ہو چکا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں رہی، کوئی کمی نہیں رہی۔ سادہ زبان میں یوں کہنے دیجئے اسلام لنگڑا لولا دین نہیں ہے کہ نماز لینی ہو تو مسلمانوں کے کتاب کی طرف لوٹنا پڑے گا، مسلمانوں کے نبی کی حدیث کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور سیاست کرنے کے لیے ہمیں کفار کی جمہوریت اپنانی پڑے گی، کاروبار کرنے کے لیے یہودیوں کا سود والا لین دین کرنا پڑے گا، شادی کرنے کے لیے ہمیں رام چندر کے طریقے اپنانے پڑیں گے، اور ماتھا ٹیکنے کے لیے پھر ہمیں کسی مندر کے اندر جانے کی بجائے اسی طرح کی کاپی اپنے مزار پہ بنانی پڑے گی۔ اسلام لنگڑا لولا اندھا کانا دین نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے میں چمکتا ہوا نور ہے۔
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو درس دیتے ہوئے کہا تھا میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں اتنی ہی چمکتی ہیں جتنا اس کا دن چمکتا ہے. آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں تک کا علم میرے آقا اپنی امت کو دے کر گئے تھے. حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے، چھپا کے نہیں گئے. قرآن خبر دیتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا، احسان تمہارا پورا کیا تمہارے اوپر اپنے احسان کو، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا. یہ دین اللہ کا پسند کردہ ہے، یہ پورا ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اب یہ کسی اور کے پاس نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص باتیں سیدنا علی کو بتا دی ہوں، سیدنا حسن کو بتا دی ہوں، سیدنا حسین کو بتا دی ہوں، اور عام باتیں وہ عوام تک پہنچائی ہوں، خاص کو کچھ خاص علم دیا ہو. یہ فرق سنا ہے اپنے ملکوں میں نہیں. طریقت اور شریعت، او جی نہیں، یہ شریعت کی بات ہے کہ جسم پورا کپڑے میں چھپا ہوا ہو، اور طریقت ہر شے ننگی ہوئے بندہ تاوی ولی بن جاندہ ہے. شریعت یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، طریقت نہیں ہے آپ نماز پڑھیں. اس لیے پڑھیں کہ آپ ابھی یقین تک نہیں پہنچے، اور ہمارے شاہ صاحب پیر صاحب اتنے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان سے نماز اٹھا لی گئی ہے. اللہ کی قسم جو یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا گروہ ہے جن کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اللہ میں فنا ہو کر فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، یہ بندہ کافر ہے. اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس تک بھی نماز نہیں چھوڑی. آپ طریقت والا نہیں ہے، آپ کو ظاہری شریعت کا پتہ ہے، طریقت اور ہے، شریعت اور ہے. کچھ ظاہری باتیں بیان ہوئی، کچھ چھپی ہوئی باتیں بیان ہوئی، وہ خاص لوگوں تک ہے. آئیے، شیعت یہ عقیدہ رکھتی ہے جن کے ذاکروں نے ان کو کفر اور شرک کی وادی میں پہنچایا، ہم ہدایت کے پھول لے کر، ہدایت کا پیغام لے کر، ہدایت کی آواز لے کر، ہدایت کے راستے کو قرآن حکیم کی آیات سے روشن کرتے ہوئے ان کے گھر تک محبت سے، پیار سے دعوت دینے لگے ہیں. اگر آپ کے دل میں ایمان باقی ہے، ذرہ اللہ کی محبت کا باقی ہے، تو آؤ ذرا ہمارے ساتھ چند سوالات آپ کے ساتھ کریں گے. یہ سوالات ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا دین بیان کرنے کے لیے اپنے وصی مقرر کیے تھے، آئمہ مقرر کیے تھے، اور جن تک یہ پیغام پہنچایا تھا. ایک شیعہ عالم محمد حسین کاشف الغطا کہتا ہے بے شک تدریج کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بعض احکام شریعت کے بیان کیے جائیں اور بعض کو چھپا کر رکھ لیا جائے. بعض بات بیان کی جائے اور بعض کو چھپا لیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امانتاً اپنے وصی کے پاس رکھا، اور ہر وصی نے بعد میں آنے والے امام کے پاس اس کو امانت عہد لیتا رہا، امانتیں دیتا رہا کہ جب مناسب وقت آئے گا تو شریعت کی یہ بات کو عام اور خاص کا لحاظ رکھتے ہوئے نشر کرنا. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم تو ذکر کیے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی حکم دیا اور ساتھ ہی اس کی تخصیص بھی بیان کر دی، اور کبھی کسی حکم کو بالکل ذکر ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اسے اس وقت تک کے لیے ائمہ کرام کے لیے چھوڑ دیتے، وصی کے لیے چھوڑ دیتے، امانت رکھ لیتے جب تک اس کا خاص وقت نہ آتا. اور یہ عبارت شیعوں کی کتاب اصل الشیعہ صفحہ 77 پر ہے. تو اس کا معنی یہ نکلا، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین بیان نہیں کیا بلکہ کچھ چیزیں بیان کی اور کچھ چیزیں آپ نے چھپا لیں، تو نبوی نصوص اور شریعت اسلامیہ ابھی تک باقی ہے، مستمر ہے، چل رہی ہے. جو احکامات نئے آ رہے ہیں کیا وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے ہی احکامات ہیں؟ آپ کی وفات سے وحی منقطع نہیں ہوئی. یہاں تو ابو بکر عمر جاتے ہیں ام ایمن کا دیدار کرنے کے لیے، رو رہی ہے. جواب میں کہتے ہیں اتنا کیوں روتی ہو؟ پیارے حبیب کی وفات کی جدائی، آپ کا اس دنیا سے چلے جانا، اس کا غم تو ہمیں بھی ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ جواب میں کہتی ہیں صرف ایک غم تو نہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے نبی کی وفات سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ رحمت جو جبرائیل لے کے آیا کرتے تھے وہ منقطع ہو گئی، وہ بند ہو گئی۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام پورا ہو گیا، اسلام کو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، صحابہ تک وہ پوری امانت پہنچا دی، اللہ کو اس پہ گواہ بنا لیا۔ وگرنہ آج جو عقیدے پیش کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ شریعت کے نام پہ ایک دروازہ کھلا رہے، جو بھی شیخ صاحب فرمائے، ذاکر صاحب فرمائے، مولوی صاحب فرمائے، اگر ان سے پوچھا جائے یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہیں گے جی یہ علم لدنی ہے، ایک جو خاص علم ہمارے تک آیا ہے۔ تمہارا علم تو ہے نا قرآن حکیم میں، تمہارا علم ہے صحیح بخاری میں، ہمارا علم شاہ صاحب نے سینہ بسینہ منتقل کیا ہے۔ ایک حضرت فرماتے ہیں ہمارا استاد بغداد میں بیٹھتا تھا، شاگرد مدینے میں بیٹھتا تھا، اور وہ سینہ بسینہ پوری فائل ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ میں کہا پرانا بلیوٹوتھ نہیں لگتا، سائنسدانوں کو آج عقل آئی، صوفیوں کو پہلے سے پتا تھا، وہ سینہ بس توجہ کرتے تھے پورا علم، تو ان کا یہ علم سینہ بسینہ۔ آئیے شیعت کے نزدیک آئمہ کو اس دین کے معاملات ایسے ہی دیے گئے، ایسے ہی ان پہ وحی ہوئی جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کیے گئے، انہیں شریعت مقرر کرنے کا ویسے ہی حق ہے۔ جملوں پہ غور کرنا، آئمہ کو شریعت مقرر کرنے کا ویسے ہی حق ہے جیسے محمد الرسول اللہ کو یہ حق تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو اسلام کے پلے کیا رہا؟ اگر یہ شریعت اماموں کے قولوں سے ثابت ہونی، پھر تو یہ فتنے کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو قیامت تک بند نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت بند ہو چکی ہے، وفات مصطفیٰ سے پہلے پوری ہو چکی ہے، اب جو نبی سے ثابت ہے وہ شریعت ہے، جو نبی سے ثابت نہیں وہ شریعت۔ کچھ نے کہا اماموں کے ذریعے شریعت چل رہی ہے، کچھ نے کہا خوابوں کے ذریعے شریعت چل رہی ہے۔ کراچی کے ایک پیر صاحب ہے، پیر عدنان، گالی دینے میں بڑے ماہر ہیں، آپ نے یوٹیوب پہ شاید اس کے پھکے سنے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حکم دیا کہ جاؤ اہل سنت والجماعت پاکستان کے علماء کو کہو، سلسلہ قادریہ والوں کو کہو، یہ جو ممتاز قادری کا معاملہ ہوا ہے اس کی قبر کو عام قبر نہ بنانا بلکہ اس کی قبر کو بہت بڑا مقبرہ بنانا، اس کی قبر کے اوپر وہی گنبد بنانا جو میری قبر پر گنبد ہے۔ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ میرا خاص ہے اور یہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، میں نے اس کو بخشوا لیا ہے، اس کی قبر پہ ویسا ہی گنبد بنے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گنبد بنا۔ ہم کہتے ہیں تیرے خواب میں آنے والے شریعت محمدیہ کے جملوں اور احکامات سے ٹکرانے والا پیغام دینے والا رب کا نبی ہو سکتا؟ یہ شریعت خوابوں پہ نہیں چلتی کہ خواب آیا کہ اس قبر کو بہت بڑا مزار بناؤ، یہ خواب شیطان کی طرف سے آیا ہے تاکہ شرک کا دھندا چلے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خدیجہ کا مزار، ابراہیم کا مزار، اپنی بیٹیوں کا مزار، اپنے چچا سید الشہداء کا مزار نہیں بنایا۔ اب اسلام کے خلاف کوئی یہ کہے مجھے خواب میں حکم ہوا ہے، ہم کہیں گے خواب میں تجھے حکم دینے والا محمد کریم نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج خوابوں کی بنیاد پہ شریعت نہیں چلتی، اسی طرح اماموں کے اوپر بھی شریعت کا دروازہ نہیں کھلا ہوا۔ تمہاری انہی حرکتوں سے تو قادیانی کو خام مٹیریل ملا تھا۔ مرزا لکھتا ہے اپنی کتاب میں مجھ پہ کئی طریقے سے وحی آتی تھی، فرشتہ آ کے پیغام دیتا تھا، مختلف فرشتے آتے تھے، ایک فرشتہ پیسے دینے کے لیے آتا تھا۔ مرزا نے تذکرہ کتاب میں اس فرشتے کا نام بھی بتایا ہے، بتا دو، ٹیچی 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 فرشتہ آ کے وحی دیا کر پیسوں کی بوریاں دیا کرتا تھا۔ میں نے کئی جگہ پر کہا، برطانیہ میں بھی یہ جملے کہے تھے، آج طائف میں بھی کہتا ہوں، عربی زبان میں نہ ٹے ہے نہ چے ہے، لیکن انگلش میں ٹی بھی ہے اور سی ایچ چے بھی ہے۔ یہ ٹیچی ٹیچی کو گورا فرشتہ لگتا ہے، ایک انگریز فرشتہ جی تیری بوریاں پڑھتا رہا،
یہی وہ مٹیریل ہے جس سے قادیانیت کو موقع ملا. کسی نے کہا خوابوں میں ہماری شریعت چل رہی ہے, کسی نے کہا اماموں پہ راستے کھلے ہوئے ہیں. اصول کافی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ 266 لکھتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کردہ حکم ہمیں بھی ویسے ہی تفویض کیا گیا جیسے شریعت پیارے نبی کو دی گئی. وہ سلسلہ رکا نہیں, اللہ کے نبی آخری نبی نہیں, نبوت کا معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ معاملہ آگے چل رہا ہے. اسی کتاب کے صفحہ 268 پہ لکھتے ہیں, جعفر صادق فرماتے ہیں, اور ان کے فرمانے سے پہلے ذرا میں کچھ فرما دوں, اہل بیت ان ساری جھوٹوں سے بری ہیں. نہ جعفر صادق نے فرمایا, نہ سیدنا مولا علی نے فرمایا, نہ سیدنا حسن و حسین نے فرمایا, نہ اہل بیت کے ائمہ نے فرمایا. تم جو کچھ اس کے ذمہ لگا رہے ہو وہ جھوٹ کا پلندہ ہے, ان کا قصور وہ بری ہے تمہارے ان بدعقیدوں سے. جعفر صادق نے کہا اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم اپنی مخلوق میں سے کسی کے سپرد نہیں کیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ائمہ کے. جس طرح شریعت پیارے نبی کو ملی ویسے ہمارے 12 اماموں کو ملی. یہ امام بھی شریعت ساز ہے اور شریعت بنا کے دیتے ہیں. کہتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. ہم نے آپ پر جو سچی کتاب اتاری اس لیے کہ لوگوں کا فیصلہ آپ اس طرح کریں جس طرح آپ کو اللہ نے دکھایا. یہ سلسلہ نبی پر ختم نہیں ہوا بلکہ نبی کے وصی کے ذریعے یہ سلسلہ جاری ہے. ہر وصی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جو اللہ نے اسے دیا. مصابیح الوصول صفحہ 4 پہ لکھا, جب قرآن حکیم نے عام طور پر تفصیل کے بغیر قواعد بیان کیے, قرآن حکیم نے تفصیل کے بغیر قواعد بیان کیے تو پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آئی. اور سنت سے بھی, جملہ سنیے گا, جن کے دل میں ابھی تک ہے کہ نہیں شیعہ سنی کوئی بات نہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ اختلاف ہے, باقی اصل ہماری ایک ہی ہے, ان کے لیے بھی جملہ ہے. اور جو ابھی تک شرک کی وادی میں ڈوبے ہوئے ہدایت کا پیغام ان تک پہنچا نہیں, میٹھے انداز سے پیارے انداز سے ان تک بھی ہدایت کا پیغام پہنچا رہا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت پیش آئی اور سنت سے بھی شریعت مکمل نہیں ہوئی, یہ شریعت محمدیہ ناقص ہے, رسول کی سنت بھی اس کو پوری نہ کر سکی, تو بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے, بعد کے دور میں پیش آئے. تو ضرورت پیش آئی کہ اس کا علم نبی کے وصی سے لیا جائے, وقت کے حاضر امام سے لیا جائے, امام زمان سے لیا جائے اور اس کے پاس یہ علم امانت رکھا جائے تاکہ وہ مناسب وقت پر جو کام سنت رسول نہیں کر سکی وہ امام وقت کام کرے. یہی مذہب شیعت کے آیت اللہ العظمی شہاب الدین النجفی نے اختیار کیا. اس نے تعلیق علی احقاق الحق جلد 2 صفحہ 288 پر لکھا, بے شک جملہ سننا ہدایت پانے والوں کے لیے بھی اور شیعہ سنی کو پیار اور محبت کی فضا میں لپیٹنے والوں کے لیے بھی, ان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے ساتھ دل کی محبتیں کرنے والے, ان کو اپنے دل کے اسلامی پروٹوکول کا مستحق سمجھنے والے, ان تک بھی میرا یہ آوازہ ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرصت بہت تھوڑی تھی, آپ کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ دین کے سارے مسئلے بیان کر سکیں کیونکہ آپ جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور جنگوں میں مصروف رہتے تھے. اس مصروفیت کی وجہ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ساری باتیں بیان نہیں کر سکے. آپ نے اسلام کی وہ باتیں ہمارے ائمہ کے پاس امانت رکھی, ہمارے اپنے وصی کے پاس رکھی کہ جب زمانہ قبول کرنے کے قابل ہو جائے. جملہ ہے کہ نبی کے دور کے لوگ پورا اسلام قبول کرنے کے بھی قابل نہ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو جہل کو خبر ملی تھی, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے, معراج کی خبر سنائی ہے, ڈھونڈتا پھرتا ہے ابو بکر کو, کہتا ہے کوئی شخص رات کے ایک پہر میں مکہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پہ جنت کی سیر, پھر اسی رات کو واپسی ممکن ہے؟ کہا نہیں. خوش ہو گیا کہ میں نے آج بہت بڑا تیر مار لیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی کو میں توڑنے میں کامیاب ہو گیا. کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے. کہا تو نے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے. کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں. کہا عقل مانتی ہے؟ کہا ابو جہل عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے, محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. ظالمہ تم کہتے ہو کہ اس دور کے لوگ اسلام کو پورا برداشت کرنے کے قابل نہ تھے. ابو بکر کہا کرتے تھے آج میں جنت کو دیکھ لوں, جہنم کو دیکھ لوں, حشر کو دیکھ لوں, میرے ایمان میں ایک رتی کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا انسان کو دیکھ کر جو یقین کی قوت ملتی ہے اس قوت کو میں نے صرف محمد سے سن کر ہی پا لیا ہے. لوگ دیکھ کر جہاں تک پہنچتے ہیں میں سن کر پہنچ چکا ہوں. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس دور کے لوگوں میں اتنی برداشت کی قوت نہ تھی کہ اسلام کی ساری باتوں کو تصدیق کر لیتے, اس لیے صدیوں لمبے وقت کی ضرورت پیش آئی. خمینی مہدی کے جشن مناتے ہوئے 15 شعبان 1400 ہجری کو تقریر کرتے ہوئے جملے کہتا ہے. اس کو اپنا امام کہنے والوں سوال ہے اللہ کے لیے غیرت ایمانی کو نہ ختم کیا کرو. یہ دنیا کے مفادات سدا نہ رہیں گے, ایک دن تمہیں مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. خمینی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے تمام انبیاء عدل و انصاف کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آئے مگر انبیاء اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوئے. جملے کو دہراؤں, انبیاء عدل و انصاف کے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے آئے, کامیاب نہ ہو سکے. یہاں تک کہ بشریت کی اصلاح کے لیے بشریت کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. خاتم الانبیاء بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر حق چاہتے ہو ایک جملہ تمہیں وادی کفر سے ایمان میں لا سکتا ہے. پیارے نبی کی اس گستاخی پر ہماری زبان بہت کچھ کہہ سکتی ہے, پیارے حبیب کی اس توہین پر ہمارے جذبات بہت کچھ سنا سکتے ہیں, لیکن کل یہ نہ کہنا اللہ کے سامنے ہمیں کسی نے پیار سے نہیں بلایا تھا, ہمیں کسی نے محبت سے نہیں پکارا تھا. میں اولاد علی تمہیں پیار سے بلا رہا ہوں پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی شریعت کی طرف. اس سے بڑے میرے نبی کی اور کیا توہین ہوگی کہ محمد بھی اپنے مقصد میں فیل ہو گئے. اگر پیار ہے تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کا تو اہل سنت کی کشتی کے سوار بنو, ارکب معنا ہمارے ساتھ آ جاؤ. کیوں؟ اہل سنت نہ نبی کی توہین کرتے ہیں, نہ مولا علی کی توہین کرتے ہیں, نہ اہل بیت کی کرتے ہیں, نہ اصحاب محمد الرسول اللہ کی کرتے ہیں, نہ بستر رسول کی کرتے ہیں. ارے جس کی گود میں نبی جان دے وہ ہماری ماں ہے, جو نبی کی گود میں کھیلا وہ سیدنا علی ہے, جس کے ماتھے کو رسول چومے وہ فاطمہ الزہرا ہے, جس کی زبان کو چوس کے پیاس بجھائے وہ حسن حسین ہے, اور جس کے بارے میں آسمان کی طرف منہ کر کے آقا فرمائے اللہ کائنات کے ہر بندے کے احسان کا بدلہ اتار دیا, اگر میں کسی کا بدلہ نہیں اتار سکا تو عائشہ کے بابا صدیق کا نہیں اتار سکا. وہ ابو بکر ہے, ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں, حسین کو بھی مانتے ہیں, حسن کو بھی مانتے ہیں, فاطمہ الزہرا کو بھی مانتے ہیں, آل کو بھی مانتے ہیں, اصحاب کو بھی مانتے ہیں, رب کو رب مانتے ہیں. ان کو رب کے پیارے مانتے ہیں, رب کا شریک نہیں مانتے. کہا اللہ کے نبی بھی ناکام رہے, مقصد پورا نہ کر سکے, تو پھر جب اللہ کے نبی کا مقصد پورا نہ ہوا اب یہ مقصد پورا کرے گا کون؟ خمینی کہتا ہے مہدی آئے گا مقصد پورا کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گستاخ رسول کے فتوے لگانے والوں, اس سے بڑا کوئی گستاخ اور بھی ہوگا؟ نبی تو فیل ہو جائے اور نبی کی نسل سے آنے والا تمہارے عقیدے کے مطابق کامیاب ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کشف الاسرار صفحہ 55 پر خمینی مزید لکھتا ہے, اس سے واضح ہوتا ہے اگر جملہ سنانے کے لیے
متوجہ کرنا چاہتا ہوں ہر اس کو جس کی زبان اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا ترانہ گاتی ہے، جو محمد کریم کو اپنا رسول سمجھتا ہے، جو اسلام کی طرف نسبت کرتا ہے، جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، جو مومن ہونے کا آواز لگاتا ہے، سنو جن کے پیچھے چل رہے ہو ان کی زبان سے کیا جملے نکل رہے ہیں۔ کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق امامت کی تعلیمات پہنچائی ہوتی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق امامت کی تعلیمات پہنچائی ہوتی تو اسلامی شہروں میں جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں لڑی گئی، جو مار کے دیکھنے میں آئے اور وہ دیکھنے میں نہ آتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مسلمانوں میں جنگیں ہوئی، اختلافات ہوئے، اس سب کا گناہ بقول خمینی کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ کے نبی کے کھاتے میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق شریعت نہیں پہنچائی تھی۔ اگر پہنچائی ہوتی تو یہ اختلافات نہ ہوتے اور نہ ہی دین کے اصولوں اور فروعات میں اختلاف ہوتا، نہ اصول میں اختلاف ہوتا، نہ فروع میں اختلاف ہوتا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی بات پوری پہنچائی ہوتی۔ خمینی مزید کہتا ہے امامت سے دین مکمل ہوگا، اس کی تبلیغ پوری ہوگی، دین پورا ہوگا امامت کی تبلیغ سے، چونکہ نبی نے یہ تبلیغ کی نہیں اس لیے دین ناقص ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اس سے جس کی عقل سلامت ہے، جس کے دل میں اسلام کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، کیا یہ دین پورا نہیں ہو چکا؟ جی کیا یہ دین پورا نہیں ہو چکا؟ کیا اس آیت کے نزول پہ اس وقت کے یہودیوں نے نہیں کہا تھا اگر یہ آیت ہمارے اندر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے؟ یہودی مان رہے ہیں اس آیت کو، لیکن اسلام کی طرف نسبت کرنے والے یہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ نے اس دین کے پورے ہونے کی خبر نہیں دی۔ عقل مندوں اگر عقل سلامت ہے تو میرے چھوٹے سے سوال پہ غور کرو، اپنی نسبت اس دین کی طرف کرنا پسند کرو گے جو ادھورا ہو، جو ناقص ہو، جو پورا نہ ہوا ہو؟ یہ سب وہ جھوٹی کہانیاں ہیں جس کا اللہ کے کلام اور محمد کے فرمان سے کوئی تعلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے جو درس ہمیں دیا، قرآن نے جو تعلیم ہمیں دی، آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ مولا اپنے رب کا حکم دیتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ جھوٹ بولا جس نے بولا، ابو ہریرہ کو دین سکھا رہے تھے، علی کو سکھا رہے تھے، سامنے سے عمر آئے تو آپ خاموش ہو گئے۔ کسی نے کہا آپ دین کی باتیں بتا رہے تھے، عمر کے آنے سے خاموش کیوں ہوئے؟ کہا اس کی مثال ایسے ہے، چھوٹے سے معصوم بچے کو دودھ پلایا جائے پیٹ ٹھیک رہتا ہے، اگر اس کو بھنا ہوا گوشت اور مرغن غذائیں کھلا دو گے تو بیمار ہو جائے گا۔ یہ علی اور اہل بیت یہ میری ان باتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، عمر سنے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ اس جھوٹ پر ہمیں پیارے حبیب کی حدیث یاد آئی، عمر جس راہ سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی کا اس صحابی سے شیطان کو اس وقت بھی دشمنی تھی اور آج تک شیطان عمر کے نام سے جلتا ہے۔ مالک کہتا ہے اے رسول اس پیغام کو نشر کیجئے، پہنچائیے جو آپ کے رب نے آپ پہ اتارا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ پیغام پورا نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ تو تھی کلام الہی کی بات۔ آئیے اس سارے جھوٹ کو جو ہم نے آپ کو خمینی کی کتابوں سے احقاق الحق سے سنایا، اس کو جھوٹا شیعہ کی اپنی بعض کتابوں سے ثابت کرتے ہیں اور پھر عقل مندوں کے لیے ہدایت کے لیے ایک راستہ چھوڑتے ہیں کہ یہ جھوٹ یہاں پر دوسری روایت سے ٹکرا رہا ہے، ایسے دین پہ کیسے چلتے ہو جس دین کے اندر اتنا زیادہ تضاد ہو۔ تفسیر الصافی جلد 1 صفحہ 91 پر لکھا ہے، سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ وحی کی کچھ تعلیمات ہیں؟ سیدنا علی سے سوال ہوا آپ کے پاس قرآن حکیم کے علاوہ بھی کچھ ہے؟
علم لدنی ہے، خاص دیوی باتیں ہیں، وسیع کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ہیں۔ سیدنا علی جواب میں کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، جس نے روح کو پیدا کیا، سوائے اس کے کسی انسان کو قرآن کا فہم عطا کیا جائے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن دیا گیا، قرآن کا فہم، پیارے بھائی ہمیں قرآن دیا گیا، قرآن کا فہم، سنت مصطفیٰ کی گئی، اور قرآن اور سنت کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ائمہ کے پاس خاص علم یہ ذاکروں کا چٹکلا ہے، تاکہ ذاکر جب بھی کوئی بات کہے، کوئی دلیل پوچھے، شیخ معراج سے دلیل پوچھو، بڑے بھائی فضیلت الشیخ زیدی صاحب سے دلیل پوچھو تو جواب آئے گا قرآن حکیم میں ایسے ہے، احادیث میں ایسے ہے، اور ادھر دلیل پوچھو تو ذاکر جواب میں کہتا آواز پہ آن دیے، سنا ہے یا نہیں؟ آواز پہ آن دیے، دلیل نہیں ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ہمیں قرآن دیا گیا، سنت دی گئی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو کوئی دعویٰ کرے قرآن اور سنت کے علاوہ کسی اور بات کی تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب ہے، وہ ڈھکوسلا بیان کر رہا ہے۔ آئیے مزید ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2276، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل کی اولاد کو چنا، اللہ نے اسماعیل کی اولاد کو چنا کنانہ سے، اور پھر اسماعیل کی اولاد میں سے چنا قریش کو، اور قریش میں سے چنا بنی ہاشم کو۔ یہ سلسلہ پیارے حبیب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ ذرا ہاشمیوں کی فضیلت، عربوں کی فضیلت تو اپنے سامنے رکھیے گا۔ اللہ نے اسماعیل کی اولاد کو چن لیا، اور اسماعیل کی اولاد کو کنانہ کو، اور کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو چنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے، اور آئیے آپ کے علماء نے جو عقائد بیان کیے ہیں وہ پیارے حبیب کی حدیث سے کیسے ٹکرار ہے، اس کی نفی کیسے کر رہے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ شیخ مفید کتاب الارشاد جلد 2 صفحہ 383 پر لکھتا ہے، شیخ مفید کا یہ جملہ اپنے سامنے رکھیے۔ ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے جب قائم آنا محمد کا ظہور ہوگا تو قریشیوں کو 500 کے ٹولوں میں لا کے قتل کیا جائے گا، گردنیں مار دی جائیں گی، پھر دوسرے 500 لائے جائیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا، پھر دوسرے 500 لائے جائیں گے۔ اس طرح 6 مرتبہ قریشیوں کا، عربوں کا، میرا نبی کی آل اولاد کا قتل عام ہوگا۔ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 349 پر جب قریش کے علاوہ باقی عربوں کو صرف ذبح کیا جائے گا، جب مہدی کا خروج ہوگا وہ کرے گا کیا؟ ابو جعفر سے روایت ہے، انہوں نے کہا اگر لوگ جان لیں کہ امام مہدی جب خروج کرے گا تو وہ کرے گا کیا؟ اگر انہیں پتہ لگ جائے تو وہ یہ دعا کرنے لگ جائے کہ اللہ مہدی کو باہر نہ نکالنا، اس کی صورت دیکھنے کی تمنا ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہ قتل عام کرے گا، اور قتل عام کی ابتدا قریشیوں سے کرے گا۔ قریشیوں کو صرف تلوار دے گا اور ان سے تلوار لے گا، یہاں تک کہ نوبت یہ ہو جائے گی لوگ کہنے لگ جائیں گے کہ یہ ہمیں اہل بیت میں سے نہیں لگتا، اہل بیت تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور یہ تو صرف خون ہی بہاتا ہے۔ کس سے دشمنی ہوگی؟ اولاد رسول سے، عربوں سے، ہاشمیوں سے، ان کو ذبح کرے گا، ان کا خون بہائے گا۔ ہم پوچھتے ہیں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ اور اہل بیت تو اتنے نرم دل والے ہیں، پیارے نبی کے سامنے چڑیا کے بچے اٹھائے گئے، وہ چڑیا تڑپی تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا کس نے اس کو اس کے بچوں میں درد دیا ہے واپس لوٹا دو۔ پیارے نبی کے سامنے کیڑیوں کا ایک سوراخ جلے ہوا نظر آیا، آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو کس نے ان جانوروں کو جلایا ہے۔ یہ سلوک عربوں کے ساتھ اور فارسیوں کے ساتھ کتنی محبت ہوگی ذرا اس کی سنیے۔ عباس القمی، ابو لؤلؤ مجوسی جس کو بابا شجاع الدین، سنا ہے یہ نام یا نہیں؟ بابا شجاع الدین فیروزی پتھر پہنتے ہو نا ہاتھ میں، فیروزی پتھر انگوٹھی میں لگاتے ہو، یہ فیروزی پتھر اس ملعون مجوسی کی طرف نسبت ہے، وہ ملعون جس نے امیر المؤمنین سیدنا عمر کو شہید کیا تھا، یہ ظالم اس کو بابا شجاع الدین کہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک پیر بخاری صاحب ہے، ان کے مزار پہ آ کے جو منت مانتا ہے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے موبائل میں، کوئی دیکھنا چاہے تو دکھا سکتا ہوں، اور وہ
کہتا ہے کہ جب ہماری منت پوری ہو جاتی ہے، ہمارے شاہ صاحب جو ہے نا ایک کمارانو شاہ بنا لیا ہے، یہ کمار تھا کھوتے پوجنے والا، کہا جب منت پوری ہوتی ہے تو پیر چونکہ کھوتوں سے پیار کرتا تھا، نذرانے پہ بھی لال چادر چڑھا کے کھوتی چڑھائی جاتی ہے۔ یہ کھوتوں کو پوجنے والے، یہ گھوڑوں کو پوجنے والے چیلنج ان کو کرتے ہیں جن کا ماتھا اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، جیسے آج تو نے طائف میں اکٹھا کیا ہے، اللہ جنت الفردوس میں محمد کریم کے پڑوس میں اکٹھا فرمانا، اللہ جب تک زندہ رکھنا مولا، لا الہ الا اللہ کا پیغام نشر کرنے والا بنا کے رکھنا، جب موت دینا اس حال میں دینا مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو، اور پیارے نبی کی وہ حدیث ہماری موت پہ پوری ہو رہی ہو، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے وہ سیدھا رب کی جنت میں جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ شیعت ایک فتنہ، اہل تشیع فتنہ پرور لوگ ہیں۔ شیخ محترم نے بہترین انداز میں شیعت کے فتنے کو واشگاف کیا۔